لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الفاظ کی تفسیر دیکھیے. از جب، قالا کہا، ربو کا رب معلوم ہے آپ کو، کا کیا ہے تیرا، للملائکتی، یہ للملائکہ اصل میں الملائکہ کے ساتھ لام لگا ہوا ہے. ملائکہ اس کا روٹ ہے الف لام کاف. الف کے اوپر حمزہ ڈال لیجئے، لام کاف الک، پیغام رسانی کرنا، پیغام پہنچانا. اور ملک کی جمع ہے ملائکہ، ملک نہیں ملک، لام پہ زبر. نورانی اور لطیف جسم جو مختلف شکلیں بدل سکتے ہیں. انی بے شک میں، جائلن روٹ کیا ہے جائلن کا، جیم این لام. کیسے پتا چلا؟ اگر ہم جیم این لام کو نکال دیں تو باقی کیا بچتا ہے؟ الف. تو الف ایکسٹرا لگتا ہے نا اس میں، ٹھیک ہے. فی الارض گزر چکا. خلیفہ خلیفہ، خے لام فے، خلف. خلف کہتے ہیں پیچھے کو، اور خلیف پیچھے آنے والا، جانشین، جانشین بننا. خلیفہ پیچھے آنے والا، جانشین بننے والا. ایسے لوگ، ایسی قوم جو ایک دوسرے کے بعد آئے گی، یعنی ایک کے بعد ایک. ایسا ہی ہو رہا ہے نا، حضرت آدم علیہ السلام آئے، پھر ان کے بچے، پھر وہ چلے گئے، پھر کوئی اور، پھر آپ دیکھیں کہ قوم نوح، اس کے بعد عاد، پھر سمود. قرآن پاک میں آتا ہے هو الذی جعلکم خلائف الارض، وہ جس نے تمہیں زمین کے خلیفہ بنا دیا، یعنی ایک کے بعد ایک آنے والے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ بھی آتا ہے. قالو، قالو کس سے ہے؟ قول سے. اتجعلو کیا روٹ ہوا؟ ذرا ڈھونڈے اس میں، جیم این لام، ٹھیک ہے نا. فیہا اس میں، من جو، یفسدو، یفسدو میں کیا ہے؟ ذرا غور کریں، نیچے دیکھیں گے نا الفاظ پہ، پھر غور کرنا آئے گا. یفسدو ذرا غور کریں. فے سین دال، فسد، فسد، فساد، مفسد، یفسدون، یفسد. ان سب میں فے سین دال ایک کامن چیز ہے. فیہا ویسفکو، سین فے کاف. یسفکو میں کیا ہے؟ سین فے کاف. سفک خون کا یا پانی کا بہانا، زیادہ تر خون کے لیے استعمال ہوتا ہے. اردو میں اس سے ملتا جلتا لفظ آپ بولتے ہیں سفاک. سفاک انسان ہے، کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ جو خون ریزی کرے. الدماء، دماء دم کی جمع، دم کہتے ہیں خون کو. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، نسبح روٹ ہے سین بے ہے. اب آپ دیکھیں یسبحون ہو یا نسبح ہو، تو ان میں سب میں ایک کامن چیز آئے گی. سبح عربی میں کہتے ہیں تیرنے کو. سبح سین بے ہے، سبح تیرنا، تیز رفتاری سے جانا. سیاروں کی گردش کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. کل فی فلک یسبحون، کیونکہ وہ بھی ایک طرح سے تیر رہے ہیں. اور تیرنے میں ایک تیزی ہوتی ہے چلنے کی نسبت.
تیزی سے کسی کا حکم بجا لانا، وہ معنی بھی آ جاتا ہے. پھر پاکی بیان کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنا. بحمد کا، اس میں کیا ہے؟ حمد، ہے میم دال، حمد. الحمد میں بھی یہی تھا، بحمد کا میں بھی یہی ہے. وَنُقَدِّسُ لَكَ، نقدس میں قاف دال سین، قدس، مقدس. مقدس ہستیاں پڑھا ہے کبھی؟ کیا معنی ہوتا ہے؟ پاک. بیت المقدس پڑھا ہے؟ قدس شریف، یہ سب وہی چیزیں ہیں. قاف دال سین. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے نا، کیا؟ قدوس. شابش. اس میں بھی روٹ کیا ہے؟ قاف دال سین. لکا قال انی اعلم، اعلم میں روٹ کیا نظر آ رہا ہے؟ علم، میں جانتا ہوں. ما لا تعلمون، عین لام میم. وعلم کیا ہے؟ عین لام میم. سب میں کیا؟ علم کامن ہے. اب جب علم کی آپ کو پہچان ہو جائے گی تو میننگ خود ہی آسان ہو جائے گا. آدم، آدم، ادم کہتے ہیں اصل میں کھال کو، سکن، چمڑا. تو کہتے ہیں آدم کو آدم اس لیے کہا جاتا ہے کہ جانوروں کے برعکس ان کے جسم پر سکن تھی. باقی جو مخلوقات ہیں ان پہ کسی پہ پر، کسی پہ بال، کسی پہ کچھ اور، لیکن آدم سکن والے. الاسماء، اسم کی جمع، اسم کا پیچھے گزر چکا ہے. کلہا ثم ارزا، اردو میں ارز کا لفظ استعمال ہوتا ہے. میری عرض سن لیجئے، پیش کرنا، کسی چیز کو پیش کرنا. الا الملائکہ فقال انبئونی، یہ لفظ دیکھنے میں بڑا گنجلک سا نظر آ رہا ہے، لیکن اس کا جو اوریجن ہے وہ ہے نون بے الف، اور الف کے اوپر حمزہ. نبأ، نبأ کہتے ہیں خبر کو، نبی کہتے ہیں خبر دینے والا. ٹھیک ہے. اب یہ اگر روٹ آتا ہو تو پھر وہ ساتھ ساتھ معنی خود بنتے جاتے ہیں. انبئونی، خبر دو مجھ کو، باسمائی ہاؤلائی، یہ بھی اسم اشارہ ہے، ہاؤلائی. ان کن تم، تم کس کو کہتے ہیں؟ تم کو اردو میں نہیں استعمال ہوتا تم، یہ بس وہی تم ہے. صادقین، صادق کی جمع، صاد دال قاف، صدق. صدق کس کو کہتے ہیں؟ سچائی کو. قالو، قول سے. سبحانکا گزر چکا. لا علم لنا الا ما علمتنا، علمتنا میں کیا ہے؟ علم. انکا انت، العلیم میں کیا ہے؟ علم. الحکیم میں کیا ہے؟ ہے کاف میم. قال یا آدم انبئہم، پھر یہ کیا ہے؟ وہی نبا. انبئہم بھی نبا سے ہے، اور نبا کہتے ہیں خبر کو. باسمائہم، یہ اصل میں 2-3 ملے ہوئے ہیں. باسماء میں ایک تو بے ہے جس کا معنی ہے ساتھ، اور اسماء الگ ہے اور ہم الگ. ہم ہم ایک ہی چیز ہوتے ہیں. تو ان کے نام. فلما انبأہم، یہ پھر وہی انبأ، انبئونی. جب روٹ آتا ہوگا تو شکل جو مرضی بدلے، آپ اس کو بھاگنے نہیں دیں گے، کہیں پکڑ لیں گے. یہ وہی چیز ہے، رنگ بدل کے آ گیا، معنی آسان ہو جائے گا. باسمائہم. قال الم اقل لکم انی اعلم، عین لام میم. غیبہ پیچھے پڑ چکے نا، بالغیب، وہی چیز ہے. السماوات کس کی جمع ہے؟ سما کی. والارض وعالم ما تبدونا، تبدونا بے دال واو. بدا یبدو کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا. وما کنتم،
تکتمون، کاف تے میم. اردو میں کبھی آپ نے پڑھا ہوگا کتمان حق. کتمان حق، کتما کا مطلب ہوتا ہے چھپانا. تکتمون، کاف تا میم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا. اسجدوا میں کیا چیز آ رہی ہے؟ سین جیم دال، سجدہ. لِآدَمَ فَسَجَدُوا. اب دیکھیں ایک جگہ ہے اسجدوا، ایک جگہ ہے فسجدوا. جب کامن روٹ آپ کو پہچان ہو گئی تو میننگ، وہ شیپ بدلتے کی میننگ جو ہے آپ آسانی سے پھر نکال لیں گے. اللہ، ابلیس، ابلیس، یہ ذرا لفظ سمجھنے کا ہے. ابلیس کا روٹ ہے بے لام سین، بلسا. بلسا کا معنی ہوتا ہے مایوس ہونا. مبلسون کا لفظ بھی آگے آئے گا قرآن میں. ابلیس انتہائی مایوس، قطعی مایوسی کی بنا پر سخت رنج اور حیرانی میں مبتلا ہونے والا. بلاسا کا معنی ہوتا ہے نا سخت مایوس، حیران، کچھ نہ بول سکنا. ابلیس تو شیطان جو تھا وہ بھی سخت مایوس ہو گیا. ابا، ابا کا معنی ہے پسند نہ کرنا، قبول نہ کرنا، بات نہ ماننا. ابا. واستکبرا، کیا روٹ نظر آ رہا ہے؟ کاف بے رے، کبر. کبر کس کو کہتے ہیں؟ بڑائی کو. کسی چیز کو بڑا یا عظیم سمجھ لینا یا خیال کر لینا، غرور میں آ جانا. استکبرا. وکانا من الکافرین، کافر کی جمع. وقلنا یا آدم اسکن، اسکن، سین کاف نون. سکنا، سکون لفظ اردو میں پڑھا کبھی آپ نے؟ سکون پا گیا. تو سکنا کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جانا. مثلا آپ کی سکونت کہاں ہے؟ آپ کا مسکن کہاں ہے؟ آپ کہاں کے ساکن ہیں؟ وہ سکنا لکھا ہوتا ہے نا وہ خاص رجسٹرز میں. سکنا کا معنی ٹھہر جانا. ساکن بھی اسی سے ہے، ساکن ہو جانا. انتا و زوجکا، زوج بیوی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور شوہر کے لیے بھی. چونکہ آدم علیہ السلام کو خطاب ہے اس لیے ہم ترجمہ بیوی کر رہے ہیں یہاں. الجنتا وکلا. اب یہ آپ آگے دیکھیں گے کلا، شئتما، تقربا، اور یہ الف الف ہر جگہ لگ رہا ہے. تو یہ الف جو ہے تثنیہ کی علامت ہے. عربی زبان میں صرف واحد اور جمع نہیں ہوتے، واحد اور جمع کے درمیان میں بھی ایک ہوتا ہے. کتنی ایکوریٹ زبان ہے. اور وہ دو ہوتے ہیں. جمع گروپ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ایک ایک، اور ایک اور گروپ کے درمیان دو کے لیے بھی. اور یہ عربی کی خاص خصوصیت ہے. یہ خصوصیت اور زبانوں میں نہیں ہے. اردو میں آپ واحد جمع، انگریزی میں واحد جمع سنگولر پلورل، لیکن عربی میں ایک کے بعد دو کے لیے الگ استعمال ہوتا ہے اور پھر دو سے زیادہ جتنے بھی ہوں ان کے لیے جمع استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جہاں الف یہاں لگ رہا ہے نا کلا، تو دونوں کی طرف خطاب ہے. بھلا ہو اس عربی زبان کا جس نے بہت بڑی غلط فہمی دور کر دی کہ قصور صرف عورت سے نہیں ہوا تھا. وکلا، دونوں کھاؤ. کل کھانے کو کہتے ہیں عربی میں. منہا رغدن. رغدن کا معنی ہے کثرت سے، دلچسپی اور عمدگی والا ہونا، یعنی زیادہ دلچسپ اور عمدہ ہونا. اچھا، با فراغت بھی معنی کیا جاتا ہے، وسیع، خوب، اچھی طرح. راغد کی جمع رغد. خوب خوب کھاؤ. حیثو، جہاں سے. شئتما، شئتما پیچھے گزر چکا ہے. کیا؟ شاء، شاء شے سے. شئتم. ولا تقربا، تقربا میں کیا نظر آ رہا ہے؟ قاف رے بے، قرب. قرب کس کو کہتے ہیں؟ قریب ہونے کو. لا تقربا.
ہاذہ الشجرہ، شجرہ درخت. آپ دیکھیں کہ شجر زمین سے اگنے والا وہ پودا یا نباتات جس کا تنا مضبوط ہوتا ہے اور وہ اوپر کی طرف اگتا اور بڑھتا ہے. جس کا تنا مضبوط نہ اس کو شجر نہیں کہتے. لوگ کہتے ہیں وہ گندم کا درخت تھا، گندم کا درخت تھا. میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ گندم کا درخت ہوتا ہے؟ تو قرآن میں تو درخت کا لفظ آیا کہ وہ درخت تھا. بعض اوقات ہم خود ساختہ تفسیریں قرآن میں ایسے داخل کر دیتے ہیں اور ان کو اصل بنیاد بنا لیتے ہیں. یہ میرے جیسے کسی شخص جس کو یہ نہ پتا ہو کہ گندم درخت پہ لگتی ہے یا کھیت میں لگتی ہے، وہی ایسی تفسیر کر سکتا ہے. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ظالمین جیسا ایک لفظ پیچھے گزر چکا ہے. ظلمات، روٹ کیا ہوا؟ ظلم، زوئے لام میم. فَأَزَلَّ، زے لام لام، زلہ. زلہ ہوتا ہے بلا ارادہ پاؤں کا پھسلنا، جیسے کیلے وغیرہ سے پھسل جاتے ہیں. فَأَزَلَّ، بلا ارادہ. یہ لفظ کا معنی یاد رکھیے، بلا ارادہ پاؤں کا پھسلنا. اور سچی بات ہے، کوئی ارادے سے پھسلنا چاہے گا بھی نہیں. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا. یہ کانا کا تثنیہ ہے، کانا. یہ اردو والا نہیں ہے. فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، ہے بے توئے، ہبتا. ہبتا کا معنی ہوتا ہے گرنا، اوپر سے نیچے آنا. گرنے کے لیے اوپر سے نیچے آنا ضروری ہے. اہبتو، اتر جاؤ. بعضکم، تم میں سے بعض. لبعضن، بعض کے. عدو، عدو کہتے ہیں دشمن کو. عین دال واو، عدو. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مستقر. مستقر میں بھی قاف رے رے، قرار ہی اصل ہے اس کی، ٹھہرنے کی جگہ. وَمَتَاع، میم تے عین، فائدہ اٹھانا. متاع استعمال کی چیز کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ ہر استعمال کی چیز ہمیں فائدہ دیتی. الہین، حین وقت کے لیے. فتلقا، تلقا کا معنی ہے تلقین پائی، حاصل کیا، لے لیا، سیکھ لیا. لام قاف یہ اس کا روٹ ہے. اذا لقوا الذین میں بھی آپ کو لقا لقی کا بتایا تھا. سیکھنے کے لیے ملاقات ضروری ہے. تلقا کا مطلب ہم نے کیا کیا تھا؟ سیکھ لیا. روٹ کیا ہے؟ لام قاف یہ، لقا سے. لقا کہتے ہیں ملاقات کو. تو تلقا، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سیکھنے اور سکھانے کے لیے کانٹیکٹ ہونا ضروری ہے. آدم من ربہ کلمات، کلمہ کاف لام میم. دلچسپ بات ہے، کلمہ کا معنی ہوتا ہے زخمی کرنا. تو یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا، یہ بھی کیا کرتی ہیں؟ زخمی کرتی ہیں. فتاب علیہ، تو مہربان ہوا اس پر. تابا یتوبو کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، رجوع کرنا. انہ هو التواب الرحیم. قلنا اہبطوا منہا جمیعا. کیا روٹ نظر آ رہا ہے؟ اب بولیے گا نہیں، غور کیجئے. جیم مین عین جمع. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي ہدن فمن تبع، تبع تے بے عین، کسی کو فالو کرنا، پیچھے چلنا. ہدایا، ہے ڈالیے. فلا خوف، خوف مستقبل کا. علیہم ولا ہم یحزنون، حزن غم ماضی کا یا دوسرے کا، کسی دوسرے کے غم میں مبتلا ہونا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار
ہم فیہا خالدون، خے لام دال، خلود۔ اب تفسیر پہ آ جائیے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب تیرے رب نے کہا، تیرے رب نے کہا، کون ہے یہاں، کس کے رب نے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، کا سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ جب تیرے رب نے، کیونکہ آپ کو وحی کی جا رہی ہے اور آپ کے ذریعے ہم تک پہنچ رہی ہے، آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا۔ پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کی تخلیق انسانوں سے پہلے ہوئی۔ فرشتوں سے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں جانشین پیدا کرنے والا ہوں، انسان بنانے والا ہوں۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے سے آگاہ کیا۔ کیا ضرورت تھی ان کو آگاہ کرنے کی؟ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ فرشتوں کو انسان کی خدمت کرنا تھی، انسان کے لیے زمین میں بہت سے کام کرنا تھے۔ جیسے آپ کوئی نیا پروجیکٹ شروع کرنے لگے تو اس کی پلاننگ کرنے کے بعد ان متعلقہ لوگوں کو جو اس پروجیکٹ میں انوالو ہوں گے، کام کریں گے، ان کے سامنے پہلے پیش کرتے ہیں تاکہ وہ پریپیئرڈ ہو جائیں آئندہ کام کرنے کے لیے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ زمین میں ایک ایسا انسان بنانے والا ہوں جو نمبر ایک کے بعد ایک آتے چلے جائیں گے، اور نمبر 2 ان کے پاس اختیار بھی ہوگا، کیونکہ فرشتوں کے پاس اپنا اختیار نہیں تھا۔ سورۃ التحریم میں آتا وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ کرتے ہیں جو حکم دیے جاتے ہیں، ان کی اپنی مرضی نہیں ہوتی۔ انسان جسے اختیار دے کے دنیا میں بھیجا جائے گا۔ قالو، انہوں نے کہا، کنہوں نے عرض کیا؟ فرشتوں نے۔ اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا آپ زمین میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والے ہیں جو اس میں فساد کرے گی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے فرشتوں کو کیسے پتا چل گیا؟ کیا ان کے پاس علم غیب تھا کہ انہوں نے پیشن گوئی کر دی کہ یا رب وہ تو فساد کریں گے اور خون بہائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ ان کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ میں ایک با اختیار مخلوق پیدا کرنے والا ہوں، تو ان کی سمجھ میں بات آ گئی کہ جس کے پاس اختیار ہوگا، ارادہ ہوگا، اپنی مرضی کرے گا، تو اس کا تو لازمی نتیجہ پھر یہ ہوگا کہ فساد ہوں گے، کیونکہ اگر ہر شخص اپنی مرضی کرنے لگے تو بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور بگاڑ کی حد خون بہانے تک جا پہنچتی ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ زمین میں انسانوں سے پہلے جنات تھے، اور جنات بھی با اختیار مخلوق تھے، تو انہوں نے بھی زمین کو فساد سے بھر دیا تھا، تو ان سے زمین کا اقتدار لے کر اب انسانوں کو دیا جا رہا تھا۔ پھر اسی طرح ایک اور سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا فرشتوں نے حسد کی وجہ سے کیا تھا ایسا، یا کسی اعتراض کی غرض سے یہ کہا تھا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا فرشتے انسان سے جیلس ہو گئے تھے کہ ہمیں تو اختیار نہیں ملا، ایک اختیار والا آ رہا ہے؟ یا کوئی اعتراض کر رہے تھے اللہ تعالیٰ پر کہ آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ نہیں، نہ جیلس تھا نہ اعتراض تھا، حکمت معلوم کرنا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ جو ایک با اختیار مخلوق بھیج رہے ہیں اور ان کو جب آزادی دے رہے ہیں تو آزادی پا کر وہ تو بگڑ جائیں گے۔ آپ بھی کہتے ہیں نا بچوں کو اتنی آزادی نہیں دینی چاہیے ورنہ کیا ہوتا ہے، بگڑ جاتے ہیں۔ یہی فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ آزادی تو شاید بگاڑ پیدا کر دے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے سے ہی بتا دیا ہو کہ ان میں سے کچھ لوگ بگاڑ پیدا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی بتایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اس پر انہوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی تسبیح کر رہے ہیں، آپ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، آپ کی پاکی بیان کر رہے ہیں،
گویا ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، پھر مزید کسی اور کی عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی اعلم، بے شک میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ کیا نہیں جانتے؟ کہ جہاں مفسد ہوں گے وہاں مصلح بھی ہوں گے، جہاں خون بہانے والے ہوں گے وہاں اصلاح کرنے والے اور عبادت گزار بھی ہوں گے۔ آپ دیکھیں کہ جب آپ ایک کھیت اگاتے ہیں، ایک درخت لگاتے ہیں، تو درخت میں لکڑی، کانٹے، پتے یہ زیادہ ہوتے ہیں یا پھل زیادہ ہوتے ہیں؟ لکڑی وغیرہ زیادہ ہوتی۔ مثلاً آپ گندم کا کھیت اگاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ گھاس کی شکل کے اس کے پتے اور اس کے سٹیمز اور اس کے جو سارے پارٹس ہیں، جس کو آپ جب گندم کا دانہ نکالتے ہیں تو وہ تھوڑا ہوتا ہے اور توڑی کے ڈھیر بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ توڑی پتہ ہے جو اس کا چورا بن کے نکل آتا ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ لو گندم اگانے کی کیا مصیبت آئی، اتنی توڑی ہو جاتی، اور اس کے مقابلے میں جو اصل چیز ہے وہ کم نکلتی ہے، اور اس کو بھی اگر آپ کوٹیں چھانے تو چوکر اور اس کے ساتھ آٹا، تو وہ زیادہ حصہ تو کیا ہوتا ہے، پھینکا جانے کے قابل۔ تو بات یہ ہے کہ اگر کسی چیز میں تھوڑا فائدہ بھی ہو اور اس کے لیے زائدہ ضرورت چیز زیادہ بھی ہو تو بھی کوئی نقصان کی بات نہیں۔ یعنی گندم کا جب آپ کھیت اگاتے ہیں اس میں اگر کچھ فالتو چیزیں بھی اگاتی ہیں لیکن کچھ دانے نکلتے ہیں تو آپ دانوں کی خاطر کیا کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں اس سب کو، ہے نا؟ کیا زندگی میں ہر جگہ یہی اصول نہیں کام کرتا کہ ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی بھی تو ہوتی ہے۔ انسان زمین میں جہاں فساد کر رہا ہے وہاں اچھے کام بھی تو کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی مرحلے پر کیا میسج دیا ہم سب کو کہ زندگی میں آپٹمسٹک رویہ اختیار کرو، مایوسی کی باتیں کم کیا کرو۔ عموماً ہم کوئی ایک کام شروع کرنا چاہتے ہیں، اب ایک شخص کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے پتہ نہیں فائدہ ہوگا یا نہیں، اس لیے محنت کی کیا ضرورت، پیسہ لگانے کی کیا ضرورت، اور وہیں بیٹھ جائے تو کام ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ بڑا فساد ہوگا، اس کے باوجود انسان کو پیدا کیا۔ مراد اس سے یہ تھی کہ اپنی چوائس سے اللہ کی عبادت کرے۔ اب فرشتے ہیں مثال کے طور پر، ان کا کیا ہے کہ ان کے پاس چوائس نہیں، پتھر ہیں ان کے پاس چوائس نہیں، پودے ہیں ان کے پاس چوائس نہیں، جانور ہیں ان کے پاس بھی لمیٹڈ چوائس ہے، زیادہ سے زیادہ یہ چل پھر سکتے ہیں، ہماری طرح مختلف بولیاں نہیں بول سکتے جو ان کی لگی بندی آواز ہے، یا زیادہ سوچ نہیں سکتے، اگر ان کے دماغ کی آپ سٹڈی کریں تو وہ کام زیادہ نہیں کرتا۔ تو انسان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے جو اختیار اور ارادہ دیا ہے اس لیے کہ وہ اپنی مرضی اور اپنی خوشی اور اپنے ارادے سے کام کر کے دکھائے۔ لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ انسان سے پہلے دنیا میں جنات ہی کو فضیلت حاصل تھی، ٹھیک ہے؟ اب جنات نے، یہ ایک تفسیر کے مطابق، میری اپنی ذاتی رائے نہیں ہے، کہ جنات نے زمین میں اس قدر فساد برپا کیا، لڑائی جھگڑے، اور کیونکہ ویسے بھی آگ سے پیدا ہوئے تھے، تو مٹی کا انسان غضب میں کتنا شدید ہے، تو جو پیدا ہی آگ سے ہوا ہے۔ اب بھی کہا جاتا ہے نا کہ غصہ جب آتا ہے تو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور شیطان آگ سے ہے تو اس کا علاج پانی سے کیا جائے۔ انسان جو ہے اس میں آگ کی نسبت کیا ہے، نسبتاً برداشت کی قوت زیادہ ہے، اور انسان کو پھر جنات کے مقابلے میں بھی فضیلت دی گئی، اسی لیے ابلیس کو بھی 7 سجدے کا حکم دے دیا گیا، کیونکہ باقی ساری مخلوق عبادت کے لیے یا اپنے کام کے لیے مجبور تھی۔ انسان جب اپنی آزادی، اپنے دل کی خوشی، اپنی مرضی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتا ہے تو اس سے زیادہ خوشی کی بات اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی اور نہیں، کہ اس بندے کے پاس چوائس ہے کہ بھٹکے بھی، لیکن یہ بھٹکنے کو چھوڑ کر کس کی طرف آ رہا ہے، ہدایت کی طرف۔ تو فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، صرف فسادی نہیں،
عابد و زاہد بھی پیدا ہوں گے۔ صحیحین میں ایک روایت ہے کہ دن کے فرشتے صبح صادق کے وقت آتے ہیں اور عصر کے وقت جاتے ہیں، تب رات کو فرشتے آتے ہیں اور صبح کو جاتے ہیں۔ آنے اور جانے والے صبح اور عصر کی نماز میں لوگوں کو پاتے ہیں، اور بارگاہ الہی میں جب ان کے بارے میں سوال ہوتا ہے تو فرشتے بتاتے ہیں کہ ہم گئے تو نماز میں پایا، واپس آئے تو نماز میں پایا۔ تو کہا جاتا ہے یہی وہ مصلحت ہے جو اس وقت اللہ جانتا تھا، فرشتے نہ جانتے تھے کہ کچھ انسان اپنی خوشی اور اپنے دل کی مرضی سے اپنے رب کی طرف آئیں گے۔ ایسے لوگ چنے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کے قابل ہوتے ہیں، افضل ترین مخلوق ہوتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے؟ انسان پیدا ہو جاتا ہے، اور پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلی نعمت جو انسان کو ملتی ہے وہ علم ہے۔ پہلی چیز، پہلی نعمت کیسے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور سکھا دیے آدم علیہ السلام کو نام سارے کے سارے، سارے کے سارے۔ اب یہ کس چیز کے نام تھے؟ اس پر لوگوں نے بہت کلام کیا ہے۔ کسی نے کہا وہ ساری دنیا کی چیزوں کے نام تھے، کسی نے کہا وہ سارے انسانوں کے نام تھے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ علامہ آدم الاسماء، اسم کس کو کہتے ہیں؟ ہر چیز، جگہ وغیرہ کے نام کو بھی اسم کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ اسم کسی چیز کی شناخت کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی چیز کی پہچان کے لیے، ٹھیک ہے؟ اچھا، آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے، یعنی نمبر ایک، دنیا کی تمام چیزوں، علوم کی برانچز وغیرہ مثلا ان کے نام بتا دیے، اندر الہام کر دیے، فیڈ کر دیے گئے تمام چیزوں کے، جو بھی کائنات کے اندر، دنیا کے اندر جو اس کو نظر آنی تھی۔ دوسرا معنی کیا جاتا ہے تمام انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا اور ان سب کے نام سکھا دیے، دوسرا معنی یہ کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ ہاؤلائے اور ہم کی ضمیر آگے استعمال ہوتی ہے۔ آدم الاسماء کلھا ثم اراد ہم کی وجہ سے بعض مفسرین کا خیال ہے کہ اس سے مراد تمام انسان ہیں۔ اچھا، یہ جو وعدہ الست ہوا تھا، لیا گیا تھا، یہ کس سے لیا گیا تھا؟ انسانوں سے، انسانوں کو سکھ پیدا کیا گیا تھا۔ جی ہاں، یہ آگے آپ تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو اس وقت جب پیدا کیا گیا تو آدم علیہ السلام کو اپنی ساری اولاد دکھائی گئی اور ان کے نام بتا دیے گئے۔ اب کیا کیا؟ ثم ارادہم، پھر ان سب کو پیش کیا، علی الملائکۃ، فرشتوں کے سامنے۔ فقالا، تو فرمایا، انبئونی، اے فرشتوں بتاؤ مجھ کو، باسماء، نام، ہاؤلائے، ان لوگوں کے یا ان چیزوں کے، ان کنتم، اگر ہو تم، صادقین، سچے۔ کس بات میں سچے؟ کہ انسان تو بس فساد ہی کریں گے۔ تو انسان صرف فساد نہیں کرے گا، اپنے علم کے ذریعے اچھے کام بھی کرے گا۔ قالو، انہوں نے کہا، سبحانک، پاک ہے تو، لا علم لنا، ہمیں کچھ علم نہیں، ان چیزوں کے ناموں کا یا ان انسانوں کے ناموں کا ہم کو نہیں پتا، الا، مگر، ما علمتنا، جو تو نے ہمیں سکھا دیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ اپنے مخلوق میں جس کو جو چاہے سکھا دے، اس سے آگے بڑھ کر کسی کا بھی علم ذاتی نہیں ہے، یا علم غیب نہیں کوئی رکھتا۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو علم والا، حکمت والا ہے۔ اب یہ جو سبحانہ کا ہے نا، یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا کلمہ سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ جسے اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے پسند کیا، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا آدم، اے آدم، انبئہم، اب تم بتاؤ ان کو، باسمائہم، ان چیزوں کے نام۔ تو اب آدم علیہ السلام نے بتانے شروع کر دی، فر سب نام لینے شروع کر دیے۔ فلما انبأہم،
پھر جب آدم نے بتا دیا ان کو، کن کو؟ فرشتوں کو، بے اسمائہم، نام ان کے، ان کن کے؟ انسانوں کے یا چیزوں کے؟ قالا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الم اقل، میں نے کہا نہیں تھا، لکم، تم کو، تم کون؟ فرشتوں کو، انی عالم، کہ میں جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، غیب آسمان و زمین کے، یعنی غیب کا علم میرے پاس ہے، کہ میں اس علم کی بنا پر انسان پیدا کر رہا ہوں. تمہارا علم محدود ہے، اس لیے تمہیں انسان کی پیدائش میں صرف فساد نظر آ رہا ہے. تنگ نظری کا یہی نتیجہ ہوا کرتا ہے. یہ فرشتوں کو بلیم نہیں میں کر رہی، میں آپ کی اور اپنی عام روزمرہ زندگی میں بات کر رہی ہوں. عموماً آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ تھوڑا سا دین کا علم پڑھ لیتے ہیں نا، وہ دین میں اتنی مشکلات پیدا کر دیتے ہیں، اتنی سختیاں پیدا کر دیتے ہیں کہ الامان والحفیظ، انسان دین سے گھبرا جاتا ہے. لیکن جو جو آپ دین میں آگے چلتے جائیں گے، آپ دیکھیں گے دین میں اتنی وسعت ہے، اتنی خیر ہے، اتنی بھلائی ہے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما بعثت بالحنیفیۃ السمحۃ السہلۃ، میں ایسا دین دے کر بھیجا گیا ہوں جو دین یکسو ہے، سمحا، سہلا، آسان، خوشگوار ہے. اس لیے کبھی دین سے خوف نہیں کھانا چاہیے. بہرحال چونکہ فرشتے صرف ایک چیز پہ نظر رکھے ہوئے تھے کہ اچھا ان کو آزادی مل رہی، خوف کا شکار ہو گئی، یہ تو ضرور فساد کریں گے، اور انسان کے اچھے کاموں کی طرف ان کا خیال نہیں گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں احساس دلایا کہ میں آسمان و زمین کے غیب جانتا ہوں، اس لیے میرے فیصلوں پہ مطمئن ہو جاؤ. اس میں ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے. جب ہم کہتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ میں راضی ہو گیا اللہ کے رب ہونے پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر، اور اسلام کے دین ہونے پر. تو کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا، اللہ کے علم پر مبنی ہے، اور اللہ کا علم آسمان و زمین کے اوپر چھایا ہوا ہے. لہذا اس کے علم کو کوئی پہنچ نہیں سکتا. اس لیے ہمیں اصلی حقیقی نفع نقصان سے کوئی اور آگاہ نہیں کر سکتا. خود ہم بھی اگر اپنے لیے کسی چیز میں فائدہ سمجھتے ہو اور اللہ تعالیٰ فرمائے نہیں یہ نقصان دہ ہے، تو ہم کہیں نہیں اللہ تعالیٰ مجھے تو اس میں بہت فائدہ نظر آ رہا ہے اور مجھے تو کرنا ہی کرنا ہے. نہیں، ہم کیوں رک جائیں گے فائدہ نظر آنے کے باوجود بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نقصان بتایا ہے. اور اس کی مثالیں آپ دیکھیں گے. مثلا شراب کی بات ہے تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں کچھ نفع بھی ہیں اور گناہ بھی ہیں، اس کا گناہ اس کے نفع سے زیادہ ہے. اسی طرح سود کی بات، سود میں بظاہر مال بڑھتا چڑھتا نظر آتا ہے، لیکن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ نہیں بڑھتا، حقیقت میں وہ نہیں بڑھتا. اسی طرح کچھ اور چیزیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ دراصل کیا معنی رکھتی ہیں، ہمارے لیے اس میں کیا میسج ہے؟ ہمارا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے، اس لیے میں اس کے علم پر راضی ہوں. وہ اپنے علم سے مجھے جو کچھ کہے گا میں وہ مانوں گی. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپا رہے ہو. یعنی فرشتوں کو بتایا گیا کہ اس وقت جو بات تم نے کہی وہ بھی مجھے پتا ہے، اور جو تمہارے دل کے اندر ہے اور تم نے زبان سے نہیں کہی وہ بھی میں جانتا ہوں. ایسا تھا کہ فرشتوں کے ساتھ جیسے ابلیس بھی شامل تھا. اب آپ دیکھیں کہ جب ان سب سے یہ کہا گیا کہ میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، ابلیس نے کیا کیا تھا؟ جو دل میں تھا اس کو ظاہر کر دیا، اور شاید کچھ اور چیز ہو جو اصل میں ظاہر بھی نہ کی ہو. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ہم اس سے فرشتے مراد لیں یہاں پر، تو فرشتوں سے جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، کہ تم نے آدم کی پیدائش پر جو اپنے خیالات اپنی زبان سے ظاہر کر دیے وہ بھی مجھے پتا ہے، اور وہ باتیں جو تم نے بول کر نہیں کہی لیکن وہ تمہارے دل میں تھی وہ بھی مجھے پتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ کیا تھی؟
کیا ہو سکتی ہے جو فرشتوں نے ظاہر نہیں کی تھی؟ گیس ہی کر سکتے ہیں، اندازہ ہی کر سکتے ہیں، جانتے تو ہم بھی نہیں، اللہ ہی جانتا ہے. لیکن بہرحال بتانے کا مطلب یہ تھا کہ انسان بھی سمجھ لے کہ وہ اللہ کے سامنے بالکل عیاں ہے، کچھ بھی اس سے چھپا نہیں سکتا. اب کیا ہوتا ہے؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. پہلی فضیلت کیا دی گئی تھی انسان کو؟ پہلی نعمت کیا دی گئی تھی؟ علم. اب یہ دوسری فضیلت، ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو. اب فرشتے بڑے عبادت گزار تھے، اللہ کے اطاعت گزار تھے، ان سے کہا گیا کہ تم میری اس تخلیق کو سجدہ کرو. سجدہ کا لفظی معنی ہوتا ہے خشوع، جھک جانا، ذلت اختیار کرنا. اور شرعی معنی کیا ہے؟ پیشانی کا زمین پر رکھنا. پیشانی کا زمین پر رکھنا یہ صرف اللہ کے لیے جائز ہے. پھر اللہ کے حکم سے کسی انسان کے لیے، جیسے یہاں آدم علیہ السلام کے لیے، صرف بطور تعظیم جائز ہے. اللہ کے حکم سے، یہ اللہ تعالیٰ خود حکم دے رہے ہیں فرشتوں کو کہ تم آدم کو سجدہ کرو. سجدہ عبادت نہیں، سجدہ تعظیم ہے صرف. ہماری شریعت میں اس کو بھی ختم کر دیا گیا، سجدہ تعظیم بھی ختم، تاکہ شرک کا کوئی بھی اندیشہ باقی نہ رہے. فسجدوا، تو سب نے سجدہ کر لیا، یعنی سارے فرشتے سجدے کے لیے جھک گئے. الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابلیس نے سجدہ نہ کیا. قرآن پاک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابلیس جنوں میں سے تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا. لیکن جنات میں سے ہوتے ہوئے اسے بطور اعزاز فرشتوں میں شامل کیا گیا تھا. جنات میں سے ہوتے ہوئے بطور اعزاز فرشتوں میں شامل کیا گیا، اس لیے اسے بھی ساتھ سجدے کا حکم دیا گیا. ابا، اس کے پاس اختیار تھا نا، اس لیے بھی اس نے پسند نہ کیا، اس بات کو قبول نہ کیا، انکار کر گیا. اور وجہ کیا تھی؟ واستکبر، اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتا تھا، تکبر کیا، غرور میں آ گیا. اور آگے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ سورۃ الاعراف میں یہ واقعہ جب مزید تفصیل سے آئے گا، وہاں وہ کہتا ہے انا خیر منہ، میں اس سے زیادہ اچھا ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا، اس لیے میرے خیال میں آگ مٹی سے بہتر ہے، میں انسان کو سجدہ نہیں کروں گا. اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور کافروں میں سے ہو گیا، انکار کرنے والوں میں شامل ہو گیا. یہاں آپ کو کفر کا معنی بھی سمجھ میں آئے گا کہ کفر کا معنی صرف اللہ کا انکار نہیں ہوتا، اللہ تعالی کے احکامات کا انکار بھی عملی طور پر کفر کہلاتا ہے. اسی لیے آتا نا جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. تو یہاں سے سمجھے معنی کفر کا، ایک کفر ہوتا ہے اصطلاحی، اصطلاحی کافر جو اللہ، رسول، آخرت، کتابوں، عقائد میں سے کسی چیز کو نہ مانے یا شرک کرے. اور ایک ہوتا ہے عملی کفر، یعنی انسان دل سے تو مانے لیکن عمل سے تصدیق نہ کرے. جسے ایمان ہے نا، دل سے بھی ماننا، زبان سے اقرار اظہار کرنا اور عمل سے تصدیق کرنا، جب جا کر ایمان مکمل ہوتا ہے. اسی طرح کفر کے بھی درجے ہیں. ایک کیا ہے؟ دل سے بھی انکار، بظاہر بھی انکار. دوسرا کیا ہے؟ دل سے تو اقرار اور بظاہر انکار. یہ بھی کفر ہی کی ایک قسم ہو جاتی، اللہ کی نافرمانی اور ناشکری کی. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں آدم علیہ السلام کو فرشتوں اور ابلیس کے درمیان کھڑا کیا گیا اور سجدے کے امتحان کے ذریعے آدم علیہ السلام کو عملی طور پر بتا دیا گیا کہ زمین پر دو ممکنہ راہیں ہیں. ایک راہ فرشتوں کی طرح اطاعت کی راہ، اور دوسری راہ ابلیس کی طرح انکار کی راہ. فرشتوں نے کیا کیا تھا؟ انسان کے آگے جھک گئے تھے، حالانکہ انسان مٹی سے تھا، فرشتے نور سے تھے. تکبر نہیں کیا، اپنے سے کمتر کے آگے جھک گئے. ہمارے لیے بھی کیا سبق ہے؟ جب اللہ کا حکم آ جائے تو کوئی چیز اگر ہمیں اپنے نفس کے خلاف لگے یا اپنے مقام مرتبے سے کمتر بھی لگے تو بھی مان لینی چاہیے.
بعض چیزیں ہم اس لیے نہیں مانتے نا کہ یہ میرے سٹیٹس کے خلاف جاتی ہیں. اور دوسرا رویہ کیا ہے؟ ابلیس کی طرح اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور جھکنے سے انکار کر دینا. میں نہیں مان سکتا. غلطی پر اصرار. اب یہ مرحلہ ختم ہوا. تیسری نعمت جو آدم علیہ السلام کو دی جا رہی ہے، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. ہم نے کہا اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں. تو تخلیق کے بعد پہلی فضیلت علم کی بنا پر، دوسری سجدہ کروایا گیا، تیسرا جنت میں داخل کیا گیا. کتنا لاڈلا تھا انسان. خلق لکم ما فی الارض جمیعا. ذرا دیکھیں اپنے آپ کو، پہچانے اپنے آپ کو. کائنات میں کہاں کھڑے ہیں آپ؟ کتنا کچھ دیا گیا آپ کو. پھر اگر آپ اپنے آپ کو نہیں پہچانتے اور اللہ کی نافرمانی پہ تل جاتے ہیں، اللہ نے آپ کو فرشتوں پر فضیلت دی، اللہ نے آپ کو جنات پر فضیلت دی، اللہ نے آپ کو ساری مخلوق پہ فضیلت دی، چن لیا، تو کیا آپ کا فرض نہیں بنتا کہ آپ اپنے رب کو ہر چیز سے زیادہ اہمیت دیں، امپورٹنس دیں؟ بنتا ہے نا. اسی لیے وہ ہم سے عبادت کا تقاضا کرتا ہے. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ. ہم نے کہا آدم رہو تم، وزوجک اور تمہاری بیوی، الجنت جنت میں، وکلا اور دونوں کھاؤ، منہا اس سے، رغدن خوب اچھی طرح، حیث شئتما جہاں جہاں تمہارا دل چاہے، گھومو پھرو، کھاؤ پیو، خوب عیش کرو، پکنک مناؤ. ولا تقربا اور قریب نہ جانا، ہذہ الشجرہ اس درخت کے. اب ہمیں یہ نہیں بتایا کہ وہ کس چیز کا درخت تھا. بھئی کوئی بھی ہوگا، گندم کا تو درخت ویسے ہی نہیں ہوتا. فتکونا من الظالمین ورنہ تم ظالموں میں شمار ہوگے. امتحان تھا. جیسے دنیا میں پیچھے میں نے آپ کو بتایا نا، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین کی سب نعمتیں تمہارے لیے حلال، الا مگر جو اللہ نے خود حرام قرار دے دی، اور وہ چند ایک ہیں. ساری زمین اپنی، بس چند چیزیں ممنوع. اور وہ کیوں ممنوع؟ امتحان ہے نا ہمارا کہ ہم کتنی اہمیت دیتے ہیں اپنے رب کو، اس کی کتنی بات مانتے ہیں. کیا اس میں حضرت آدم کی صحت کو کوئی خطرہ تھا؟ نہیں، کوئی خطرہ نہیں تھا. کیا اس سے روک کر اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں میں کسی چیز کو بچانا تھا؟ وہ بھی نہیں تھا. بس امتحان تھا. اسی طرح دنیا میں جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا، اس میں یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نعوذ باللہ ہم سے دشمنی ہے اس لیے ہمیں کھانے نہیں دیتے کچھ چیزیں. یا دین میں جب کچھ چیزیں حرام کی گئی تو اس لیے بھی نہیں کہ وہ ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہیں. بس امتحان ہے. سب تمہارا یہ نہیں ہاتھ لگانا، پھر دیکھتے ہیں تم کرتے کیا ہو. اب ہوا یہ کہ پیچھے ہی شیطان پہنچ گیا. بھلا اب وہ کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ وہ تو حسد میں شدید جلن اور کڑھن میں مبتلا ہو گیا. اس کی وجہ سے میری بےزتی ہو گئی، یہ میری بےزتی کا سبب ہے، میں بدلہ لے کر چھوڑوں گا اس کو، میں بھی اب کامیاب نہیں ہونے دوں گا. اللہ نے جتنی اس پہ نوازشیں اور محبتیں کی ہیں، اسے سب کچھ دیا ہے، میں بھی اسے اس کا مستحق نہیں چھوڑوں گا. لہذا وہ پہلے ہی دن سے حسد اور تکبر میں مبتلا ہو کر انسان دشمنی پہ تل گیا اور ان کے پیچھے پڑ گیا. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ شیطان نے ان کو پھسلا لیا. زلہ کا معنی کیا بتایا تھا میں نے؟ بلا ارادہ پاؤں کا پھسلنا. یعنی حضرت آدم کا کوئی ارادہ نہیں تھا. ہوا کیا تھا؟ سورۃ طٰہٰ میں آتا فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. بھول گئے تھے اور ہم نے اس میں عزم، ارادے کی قوت نہ پائی. تو پتہ چلتا ہے کہ اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے ارادے کی پختگی چاہیے، پکا ارادہ ہونا چاہیے کہ نہیں، کوئی اور چوائس نہیں، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. بہت سے لوگ اس طرح کی حجتیں کرتے رہتے ہیں، اللہ نے ہمیں ہدایت نہیں دی، ہم کیا کریں، بس ایک آزمائش میں بھئی پڑ گئے تو پڑ گئے. اگر آپ کا کہیں پاؤں پھسل جائے تو آپ خود بھی لیٹ جاتے ہیں وہاں. پاؤں پھسل گیا، اب کیا کریں، اب تو ادھر ہی آرام فرماتے ہیں. ایسا تو نہیں کرتے. کیا کرتے ہیں؟ فوراً اٹھتے ہیں کہ وہ ہمارا مقام نہیں ہے سڑک پہ لیٹنا، لیٹنے کی جگہ کوئی اور ہے. تو اسی طرح جب غلطی ہو جائے، بھول ہو جائے،
تو مکھی پہ مکھی نہیں مارتے چلے جانا چاہیے، فوراً لوٹ آنا چاہیے، فوراً اٹھ بیٹھنا چاہیے، ہاتھ پاؤں مارنے چاہیے کہ ہمیں اس امتحان سے نکلنا ہے، ہمیں اپنی غلطی سے بچنا ہے۔ شیطان نے انہیں پھسلوا دیا، ان کا ارادہ کوئی نہیں تھا۔ اور آگے آپ سورۃ اعراف میں اس کی مزید تفصیل پڑھیں گے کہ قسمیں کھانے لگا، دیکھو اس کے کھانے میں بڑا فائدہ ہے تمہارا، اور حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے کہ ہمیں منع کیا گیا تھا اس سے۔ اور پھر یہاں پر یہ جو تسنیہ کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں کٹھے ہی مشکل میں گرفتار ہوئے تھے۔ اس سے عورت کے اوپر آنے والا وہ الزام دھل جاتا ہے کہ جس میں کچھ تحریف شدہ کتابوں میں یہ بات آ گئی کہ حضرت حوا کو شیطان نے پھسلایا، شیطان کے قبضے میں پہلے عورت آئی، پھر حضرت حوا نے آدم کو پھسلا لیا۔ یہ غلط بات ہے، دونوں ہی اس کے ٹریپ میں آ گئے تھے۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، نکلوا لیا ان دونوں کو اس جنت سے جس میں وہ تھے۔ انسان کو بتا دیا گیا کہ اگر تم اس دشمن کی باتوں پر چلے تو اس جنت میں نہیں رہ سکو گے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، تو ہم نے کہا اتر جاؤ، چلے جاؤ۔ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ ایک معنی کیا جاتا ہے بعض انسان بعض انسانوں کے دشمن ہوں گے، دوسرا معنی کیا جاتا ہے انسان شیطان کے اور شیطان انسان کا دشمن ہوگا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، یعنی ایک کشمکش میں میدان کارزار میں انسان کو اتار دیا گیا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک ٹھکانہ ہے، استقرار سے ظرف مکان ہے، قرار ٹھہرنے اور آرام کی جگہ، قر سردی کو کہتے ہیں کیونکہ اس میں بھی جمود ہوتا ہے، جم جاتی ہے نا چیزیں سردی میں، ٹھٹر جاتے۔ مستقر ومتاع، اور فائدہ اٹھانا ہے، الی حین، ایک وقت تک۔ اب دنیا میں جاؤ، وہاں کچھ دن ٹھہرنا بھی ہے اور دنیا کی چیزوں سے فائدہ بھی اٹھانا ہے۔ یہ پہلے دن بتا دیا گیا، ہم نے کہاں سے یہ نکال لیا کہ دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھانا اللہ کی مرضی کے خلاف؟ اسلام میں یہ سبق نہیں دیا گیا، لیکن متاع میں ہے تھوڑا سا فائدہ، اسی کے نہ ہو جانا۔ دنیا کا بڑے سے بڑا فائدہ بھی حقیر ہے، چھوٹا ہے۔ اب جب آدم علیہ السلام جنت سے نکلے، جنت کا شاہی لباس اتروا لیا گیا، بھوکے پیاسے سخت پریشان ہوئے، فوراً احساس ہوا غلطی کا، غلط کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، اللہ تعالیٰ سے کچھ کلمات سیکھ لیے، کس کے لیے؟ توبہ کے لیے۔ وہ کلمات بھی سورۃ اعراف میں آتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ فتاب علیہ، تو اللہ تعالیٰ بھی مہربان ہو گیا، اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی انسان پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ اس معافی میں دوبارہ فوراً جنت میں جانا شامل نہیں تھا۔ یہ نہیں کہا اچھا معاف کر دیا چلو آ جاؤ جنت میں، نہیں، ابھی کچھ ثابت کرو، کام کر کے دکھاؤ، ٹھہر کے آؤ گے، بعد میں آؤ گے، گھر یہی ہے تمہارا، اصل ٹھکانہ یہی ہے، لیکن یہاں پہنچنے کے لیے عمل کی ضرورت ہے۔ اس گھر کی کنجی اب عمل سے کھلے گی، اس گھر کی کنجی عمل ہے، یہ جنت اب عمل کے راستے کھلے گی تمہارے لیے، اس کے دروازے۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، تواب فعال کے وزن پر، مبالغے کا صیغہ، بہت زیادہ توبہ قبول کرتا ہے۔ یعنی اگر تم سے اپنی زندگی میں سینکڑوں مرتبہ بھی غلطی ہوئی تو سینکڑوں مرتبہ معاف کرے گا، بہت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن شرط ہے کہ پلٹو۔ شیطان نہیں پلٹا تھا نا، تو کیا ہوا؟ اسے معاف نہیں کیا گیا، انسان پلٹ آیا۔ یہی فرق ہے شیطان اور انسان میں۔ لیکن اگر کچھ انسان شیطان کی روش اختیار کر لے، توبہ نہ کرے، تو پھر ان کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا تم سب چلے جاؤ اب زمین میں، سارے کے سارے۔ اونچائی سے نشیب کی طرف آنے کو اہبطوا آتا ہے، یعنی آدم علیہ السلام ہی کو نہیں بلکہ ان کی ساری جو نسل تھی ان کو خطاب کیا گیا کہ اب تم سب کی آئندہ جگہ زمین ہی ہوگی۔ یعنی آدم علیہ السلام یہاں ایک انسان کی حیثیت سے نہیں، نسل انسانی کے ریپرزینٹیٹو کی حیثیت سے دنیا میں آ رہے ہیں، اس لیے تمام اولاد آدم اب زمین پر ہوگی،
کیونکہ زمین ہی کے لیے تو پیدا کیا گیا تھا نا. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہائے وہ آدم علیہ السلام نہ کرتے تو ہم جنت میں رہتے. تو شروع رکوع میں دیکھیں اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض، یہ نہیں کہا فی الجنہ، کہا فی الارض خلیفہ. بنائے ہم زمین کے لیے گئے تھے. یہ الگ بات تھی کہ اگر آدم علیہ السلام وہ پھل نہ کھاتے تو کچھ دن جنت میں رہنے کے بعد باعزت طور پر انہیں زمین پہ اتارا جاتا. بس فرق اتنا ہو گیا کہ اس نافرمانی کی وجہ سے ناراضگی کے ساتھ زمین پہ اترے. آدم علیہ السلام کو ایک جگہ اتارا، حوا کو دوسری جگہ، روتے دھوتے عرفات کے میدان میں ایک دوسرے کو پہچان. اسے کہتے عرفات اسی لیے کہ اس میں پہچان ہوئی تھی. عرفہ کا معنی تھا پہچان لینا. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا زمین میں چلے جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، اور ساتھ اعلان کر دیا اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدن کوئی ہدایت، یعنی کوئی بھی ہدایت میری طرف سے پہنچے انبیاء کے ذریعے تو سن لو. فمن تبع ہدایا، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، فلا خوف علیہم، ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے فمن اتبع ہدایا فلا يضل ولا يشقى لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ کس کے لیے آئی ہے یہ بات؟ انسانوں کے لیے، اور سب انسانوں کے لیے. عموماً یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہ صرف چند لوگوں کے لیے ہے، پر میں نہیں. فمن، جو بھی، کوئی عام سے عام انسان، فقیر سے فقیر انسان. فمن تبع ہدایا، جس نے میری بات مانی، فلا خوف علیہم، انہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ خوف سے بے نیاز ہو جائیں گے. خوف انسان کو ہوتا ہے مستقبل کا، اور اس دن بھی میں نے آپ کو بتایا تھا انسان کے اندر احساس جرم خوف ہی سے جنم لیتا ہے. تو ان پر خوف نہیں ہوگا کیونکہ وہ غلط کام نہیں کریں گے تو خوف بھی نہیں ہوگا، خوف سے آزاد ہو جائیں گے. ولا هم يحزنون، کوئی غم بھی نہیں رہے گا ان کی زندگی میں. کہاں؟ آخرت میں، ہے نا. دنیا میں بھی اس لیے کہ ہم یہ دعا مانگتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اور اللہ کا بھی وعدہ ہے کہ جو اللہ کا ہو جائے گا اس کی یہ دنیا بھی خوف اور غم سے آزاد ہو جائے گی. وہ کیسے؟ اس کی مثالیں آگے آپ کو انشاءاللہ دی جائیں گی. یہاں صرف اتنی بات پر ایمان لے آئیں. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا، بات نہیں مانی. کون سی بات نہیں مانی؟ فمن تبع ہدایا وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا، ریجیکٹ کر دیا. اولئک اصحاب النار، ایسے لوگ جہنم کے دوست ہیں. اصحاب، صاحب کہتے ہیں ساتھی کو، دوست کو. وہ جہنم میں جائیں گے. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ جلیں گے، ہمیشہ رہیں گے. اچھا، یہ جو بات ابھی ہوئی تھی نا کہ بعضکم لبعض عدو، بعض تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، اس کا ایک معنی میں نے بتایا تھا کہ انسان انسانوں کے دشمن ہوں گے. اس کی بنیادی وجہ اختلاف ہوتا ہے. دشمنی اختلاف سے جنم لیتی، اور بعض اختلافات اتنے شدید ہو جاتے ہیں کہ عداوت تک جا پہنچتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی انسان کے اندر صلاحیتیں پیدا کی ہیں نا، وہ سب پازیٹیولی بھی یوز ہو سکتی ہیں اور نیگیٹو سائڈ پہ بھی جا سکتی ہیں. مثلا غصہ یا خوف، اگر اللہ کا خوف دل میں بیٹھ جائے تو ہر خوف سے نجات ہو جاتی ہے انسان کو، تو وہ پازیٹیو خوف ہے نا اللہ کا. لیکن انسانوں کا خوف نیگیٹو چیز ہے جو انسان کی صلاحیتوں کو کھا جاتا ہے. اسی طرح اور چیزیں بھی. غصہ اگر حق بات پر ہو تو پسندیدہ ہے، ناحق پر ہو تو ناپسندیدہ ہے. ہر چیز میں دو دو پہلو ہیں، ٹھیک ہے. اختلاف بھی پسندیدہ ہے. جب شدت اختیار کر جائے، نیگیٹو سینس میں چلا جائے تو ناپسندیدہ ہے. اختلاف سے انسان کی تخلیقی قوتیں جاگتی ہیں. جب افکار کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو سوئی ہوئی صلاحیتیں جاگ اٹھتی ہیں. مثلا آپ ایک بات کہہ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں بس ٹھیک ہے، لیکن جب آپ کو کوئی اپوز کرتا ہے، آپ کی بات کاٹتا ہے، تو آپ فوراً الرٹ ہو جاتے ہیں. اچھا اس نے مجھے یہ کہا، میں اس کا کوئی اور جواب سوچتا ہوں. آپ کا دماغ زیادہ بہتر کام کر سکتا ہے. اس لیے کبھی کسی کے اختلاف کو ناپسندیدہ نہ سمجھیں. ہمارے ہاں ہر وہ شخص ناپسندیدہ ہو جاتا ہے جو ہم سے اختلاف کرے.
حالانکہ ہمیں اس شخص سے محبت ہونی چاہیے جو ہم سے اختلاف کرے، تاکہ ہم نمبر ایک تو یہ کہ اگر ہم غلط کر رہے ہیں تو ہم صحیح ہو جائیں، اور اگر ہم صحیح ہیں تو اس کے اختلاف سے اپنے صحیح ہونے کی زیادہ بہتر دلیل فراہم کریں، اس سے یقینی قوت پیدا ہوتی ہے۔ البتہ الزام تراشی، عیب جوئی منع ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یہ اخلاق کسی مسلمان کا نہیں ہو سکتا۔ ایک امریکی ادیب ہے والٹر لپ مین، وہ کہتا ہے کہ جب تمام لوگ ایک طرح سوچیں تو کوئی شخص بھی زیادہ نہیں سوچ سکتا۔ جب سب کی سوچ ایک ہو جائے تو پھر دماغ بند ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات میں 2 یا 3 رائے بتاتی ہوں، ایک رائے کے مطابق یہ ہے، دوسری رائے کے مطابق یہ، اور یہ مختلف رائے کیوں بتاتی ہوں؟ عموماً وہی اختلاف والی بات کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اختلاف سے شاید دین کا مفہوم بدل جائے۔ نہیں، بعض اختلافات سے دین کے باتوں کی زیادہ بہتر طور پر سمجھ میں آتی، اور پھر اس کی گنجائش بھی ہوتی ہے، یعنی اس مفہوم کی وہاں گنجائش ہے۔ اگر وہ گنجائش نہیں تو پھر تو ایک بہت غلط بات آپ کر رہے ہیں، قرآن کو آپ نے مذاق بنا لی۔ لیکن جہاں پر اس کی گنجائش نکلتی ہے، جن جن احتمالات کی اور جس اینگل سے مختلف مفسرین نے تفسیر کی، اگر وہ سامنے آ جائے تو بات زیادہ بہتر طور پر سمجھ آ جاتی ہے۔ اچھا، ایک اور بات یہ کہ میں نے آپ سے پہلے بھی یہ کہا تھا، قرآن کہاں اترا ہے؟ دل پر، ہے؟ اور دل کو دل کیوں کہتے ہیں، قلب کیوں کہتے ہیں؟ الٹ پلٹ ہوتا ہے۔ انسان کی کیفیات بھی الٹ پلٹ ہوتی ہیں، کبھی انسان کو ایک طرح سے بات سمجھ میں آتی ہے، کبھی انسان کو دوسری طرح سے آتی ہے۔ تو اسی طرح جب مختلف آراء میں آپ کو بتاتی ہوں تو وہ اسی وجہ سے بتاتی ہوں کہ کسی کو ایک چیز سے بات زیادہ بہتر سمجھ میں آتی، کسی کو دوسری طرح سے۔ اس لیے آپ سے میں بھی یہ کہوں گی کہ آپ کو ضروری نہیں کہ مجھ سے کسی بات میں 100% اتفاق کریں، یہاں بھی آپ کے لیے اختلاف کے دروازے کھلے ہیں، لیکن اختلاف اچھی نیت کے ساتھ دین کے فائدے کے لیے ہو۔ یہ نہیں کہ یہ میڈم ہے، ان کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، نہیں کہہ سکتے، پیٹھ پیچھے نہیں کہہ سکتے، یہاں آپ جو چاہیں تبصرے لکھ کر بھیجیں۔ یہ بات آپ کی ہم مانتے نہیں ہیں، یہ آپ کی غلط ہے، غلط ضرور ثابت کریں لیکن دلیل کے ساتھ۔ اس سے کیا ہوگا؟ ہم ایک اچھی راہ کی طرف، ایک صحت مند ایکٹیویٹی کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ لیکن اگر ہم ہر چیز آنکھیں بند کر کے قبول کرتے گئے، نہیں بزرگ ہیں، بڑے ہیں، تو بزرگوں اور بڑوں کی ہر بات آنکھیں بند کر کے ماننا جو ہے وہ درست نہیں ہوا کرتا، اس لیے کہ سب انسان ہیں، میں بھی ایک انسان ہوں، اور انسانوں سے غلطیاں ہوا کرتی ہیں۔ جہاں آپ دیکھیں کہ کوئی بات حق کے دائرے سے باہر نکلی ہوئی ہے تو ضرور پوائنٹ آؤٹ کریں، لیکن اچھی نیت کے ساتھ، اس پر آپ اجر پائیں گے۔ اب ہم ذرا آیات کے ریفرنس میں دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ خلیفہ کا کیا معنی ہے؟ ہمارے ہاں ایک انٹرپریٹیشن اس کی یہ بہت عام ہو گئی ہے کہ انسان زمین پر اللہ کا نائب ہے، اور میں خود اس غلط فہمی میں بڑے عرصے تک مبتلا رہی، لیکن یہ انٹرپریٹیشن ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ میں اپنا نائب بنانے والا ہوں یا اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ بتایا جا رہا ہے کہ زمین پر اسے ایک زمین کے جانشین کی حیثیت حاصل ہوگی، یعنی زمین کا جانشین ہوگا، زمین کے لیے بنا رہا ہوں اس کو، زمین کا انتظام چلانے کے لیے، زمین پر کام کرنے کے لیے، اور ایک کے بعد ایک آتا چلا جائے گا۔ خلیفہ کا معنی اقتدار بھی کیا گیا، حالانکہ اصل معنی تو جانشین ہے، ایک کے بعد ایک آنے والا یا زمین کا جانشین۔ وہ کیوں؟ وہ معنی اسے کیسے مل گیا؟ جو وراثتی بادشاہت رہی، وراثتی نظام حکومت جو رہا، ان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا رہا خلیفہ، اور اس سے اس کے اندر صاحب اقتدار کی جو ایک سینس تھی وہ آ گئی۔ لفظی معنی تو ایک کے بعد ایک آنے والا ہی تھا۔ اچھا، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، فرشتوں نے یہ سوال کیوں کیا تھا؟ حمدک ونقدس لک، اس سے عبادت کا کیا مفہوم سمجھ میں آتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ بھی بتایا تھا نا کہ میں اس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کرنے والا ہوں، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کہ انسان کی عبادت صرف تسبیح اور تقدیس نہیں ہوگی بلکہ عبادت سے زیادہ کے کام بھی ہوں گے، یعنی خدمت خلق بھی ایک طرح سے عبادت ہوگی، یا اور بھی جو وہ فرائض بجا لاتا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھا دیے۔ ان ناموں سے مراد کیا ہے؟ آبجیکٹس جو دنیا میں ہیں ان کے نام، اور دوسرا جو انسان ہیں جتنے بھی دنیا میں آنے تھے ذریت آدم، ان کو پیدا کیا گیا اور ان کے نام آدم علیہ السلام کو بتا دیے گئے۔ ہاؤلائی اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے، ان کنتم صادقین۔ قالوا سبحانک، آپ دیکھیں پہلے وہ کہتے ہیں نا نسبح بحمدک، یہاں وہ عملی طور پر فوراً کہہ دیتے ہیں لا علم لنا الا ما علمتنا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہر فرشتے کا اپنا ایک فیلڈ ہے، اپنا ایک شعبہ ہے، بس وہ اسی کے بارے میں جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مخلوق میں سے ہر ایک کا علم اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اس کا وہ ذاتی نہیں بلکہ اللہ تعالی کا عطا کردہ ہے۔ جتنا اللہ تعالی نے اس کو دیا بس وہی ہے، اس سے زیادہ کوئی خود سے اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس پہ دلیل ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ ہم کسی مخلوق کے بارے میں یہ سوچیں کہ وہ غیب کا علم رکھتی ہے اور ہم اس کو ہاتھ دکھانے بیٹھ جائیں یا اس سے کل کی خبریں معلوم کرنے بیٹھ جائیں تو یہ درست نہ ہوگا۔ ایسا ایمان رکھنا جو ہے وہ نقصان دہ ہے۔ یہ جو آپ ہاروسکوپ پڑھتے رہتے ہیں نا، جو ہارر وہ پھیلاتے ہیں، یہ سب سپرسٹیشنز ہیں، ان پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ کل کا علم صرف اللہ کو ہے، انسان کو کمزور کرتی ہیں یہ چیزیں، اور بلا وجہ کے تفکرات اور غموں اور پریشانیوں میں مبتلا رکھتی ہیں۔ اب مثلاً اگر اس میں لکھا ہو کہ سفر احتیاط سے کیجیے، ڈرائیونگ محتاط ہو کر کیجیے، اور میرے جیسے شخص جس نے روز ہی گھر سے نکلنا ہو وہ تو بیٹھا رہے گھر پہ ہی کہ باہر نکلوں گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اچھا جناب، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ، وہ کون سی دو برائیاں تھی جس کی وجہ سے ابلیس جو ہے وہ راندہ درگاہ ہوا؟ حسد اور تکبر۔ انسان سے حسد ہو گیا تھا نا اس کو۔ اور یہ بھی دیکھ لیجئے کہ سب سے پہلی دو برائیاں جو وجود میں آئیں یا جن کا ارتکاب ہوا دنیا انسانیت میں، وہ حسد اور تکبر تھیں۔ کوئی انسان اس وقت تک صحیح معنوں میں عبادت گزار نہیں کہلا سکتا جب تک ان دو برائیوں سے چھٹکارا نہ کر لے، اور سب سے زیادہ مشکل انہی دو برائیوں کو اپنے سے نکالنا ہے، حسد اور تکبر۔ انسان کو یہ دونوں برائیاں بہت سے خیر سے محروم کر دیتی ہیں۔ حسد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کاش یہ چیز اس سے چھن جائے اور چھن کر مجھے مل جائے۔ کسی اچھی چیز کی خواہش کرنا بری بات نہیں ہے، جیسے ہم اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، ہم دعا مانگتے کہ رزق طیب ہمیں عطا کر، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر ہم یہ دعا کر رہے ہیں، یہ تمنا کریں کہ اللہ اس سے چھین لے اور مجھے عطا کر، تو یہ ناپسندیدہ ہے۔ دوسرے کو دیکھ کر اس کو کچھ کرنے کا خیال آ جاتا ہے، لیکن وہ یہ تمنا نہیں کرتا کہ اس سے چھن جائے۔ جو ہی آپ نے نیگیٹو اس میں لے آئے اس کو اور یہ دعا کرنی شروع کر دی کہ اللہ اسے برباد کر، تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح تکبر کیا ہے؟ تکبر دیکھ لیجئے کہ تکبر جو ہے یہ باب تفاعل ہے عربی میں، اور تفاعل میں تصنع پایا جاتا ہے، یہ جو چیز ہے نہیں وہ ظاہر کرنا، ٹھیک ہے نا۔ اور تکبر میں آپ بڑے بن رہے ہیں، اصل میں ہے کوئی نہیں، اس لیے کہ اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ کسی بھی چیز میں اگر آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں تو فوراً یاد کیجئے کہ آپ سے بڑا اس میں کون ہو سکتا ہے۔ مثلاً عمر، کوئی یہ سمجھے کہ میں سب سے بڑا ہوں تو آپ دیکھیں گے اس سے بڑا کوئی نہ کوئی عمر میں ضرور ہوگا۔ علم، قرآن کہتا ہے فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہوتا ہے۔ کسی کا علم بھی مکمل نہیں ہوتا، اور نہ کوئی اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ مجھ سے بڑا عالم تو کوئی ہے نہیں، یہ بھی علم کا بھی تکبر ہوتا ہے۔ عبادت، تو آپ دیکھیں کہ جب آپ کو عبادت کا ہونے لگے تو سوچیں کہ ہم سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت گزار تھے، کہ جو اپنی آدھی آدھی رات نماز میں کھڑے ہو کے گزار دیتے تھے۔ اسی طرح دولت کا تکبر اگر ہونے لگے تو آپ دیکھیں کہ قارون کے پاس بھی بہت دولت تھی،
پھر اسی طرح کوئی بھی چیز، مثلاً کوئی اور چیز سوچ لیں، کوئی اور چیز سوچیں جس کا تکبر عموماً لوگوں کو ہوتا. حسن، حضرت یوسف علیہ السلام جیسا حسن کسی کے پاس نہیں تھا، تو وہ تو تکبر میں نہیں مبتلا ہوئے. وہ تو آپ کو معلوم ہے سب کچھ پا کے بھی آخر میں کیا کہتے ہیں، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، تو ہی میرا دوست ہے دنیا اور آخرت میں، مجھے اسلام کی حالت میں موت دے اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا. وہ کسی تکبر میں مبتلا نہیں، انہوں نے تو اپنے آپ کو نیک بھی نہیں سمجھا حسن کی بنا پر. تکبر کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا نقصان تکبر کا، انسان کے آگے بڑھنے کے راستے بند ہو جاتے ہیں. جب اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا تو پھر اب اور اس میں بڑائی کہاں سے آئے گی، آگے نہیں بڑھ سکتا. اسی طرح تکبر میں مبتلا شخص حق کو قبول نہیں کر سکتا، حق کی قبولیت سے محروم رہ جاتا ہے. ابلیسی صفت ہے، شیطانی صفت ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ صحیح بات کوئی دوسرا کہہ رہا ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، چونکہ یہ کہہ رہا ہے اس لیے یہ بات میں نہیں مان رہی. یہ بھی تکبر ہوتا ہے. تکبر میرے خیال میں حقیقت میں ہے ہی یہ کہ شدید احساس کمتری میں انسان مبتلا ہوتا ہے تو وہ فوراً کس میں بدل جاتا ہے؟ احساس برتری میں. شیطان کے ساتھ بھی تو یہی ہوا تھا نا، کمپلیکس اس کو ہو گیا تھا اور احساس کمتری ہو گئی تھی کہ میرے سے بڑی چیز جس کو مجھے سجدہ کرنا ہے، اور اس کا ری ایکشن کیا ہوا کہ وہ تکبر میں مبتلا ہو گیا. تو یہ یاد رکھیے، بہت کام کی بات ہے کہ جو شخص تکبر کرتا ہے دراصل وہ احساس کمتری میں مبتلا ہوتا ہے اور اس کو چھپانے کے لیے وہ اس کا سہارا لیتا ہے، ایک مصنوعی بڑے پن کا. اس لیے کہ جو حقیقت میں بڑا ہوتا ہے کسی بھی اعتبار سے، اس کو بڑا بننے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، اس میں خود بخود عاجزی پیدا ہونے لگتی ہے. اب ایک وزنی چیز ہے، وزنی چیز، کوئی بھی وزنی چیز تو خود بخود جھک رہی ہوگی. اسی طرح جو کھوکھلا ہوتا ہے، جس کے اندر کوئی چیز نہیں ہوتی، پھر وہ بزور بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے. جتنی بڑائی انسان کے اندر آئے گی، حقیقی بڑائی، اتنی عاجزی، جھکاؤ نیچے ہوتا جائے گا. تکبر سرکشی کو بھی جنم دیتا ہے نا. سرکشی کیا ہوتی؟ حدود کو پار کرنا. ابلیس کو سزا ملی تھی ایک سجدے کے انکار پر، اور اس نے یہ سجدے کا انکار کیا تھا کس سے؟ انسان کے سجدے سے. تو وہ حالانکہ مخلوق تھا، مخلوق کو سجدہ کرنے کے انکار پر اگر اللہ تعالی کی ناراضگی مول لی اس نے، تو جو لوگ خالق کو سجدہ نہیں کرتے، پھر ان کے ساتھ کیا کیا جانا چاہیے؟ ان کی سزا پھر ہوتا ہونی چاہیے یا نہیں؟ آخری پارے میں آپ پڑھیں گے کہ جہنم میں لے جانے والی چیزوں میں ایک بڑی چیز جس کا بار بار ذکر آتا ہے وہ نماز کا نہ پڑھنا ہے، نماز سے انکار ہے. اور سر نہ جھکانا، زمین پر سر نہ لگانا، یہ بھی تو ایک تکبر ہی کی علامت ہے نا. پھر آدم کو نام وہی کرنے کی بات ہوئی آیت 31 سے 33، تو کیا اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام بھی ہو سکتے ہیں؟ نہیں، صفاتی نام نہیں ہو سکتے. ہاؤلائے کی ضمیر اللہ تعالیٰ کے ناموں کی طرف نہیں جا رہی. نفس اور ضمیر میں کیا فرق ہے؟ جو نفس لوامہ ہے نا، اس کو ضمیر کہا جاتا ہے، جو انسان کو ملامت کرتا ہے. ضمیر بھی انسان کو ملامت کرتا ہے نا، بس اتنی سی بات. اردو میں اس کو بولتے ہیں ضمیر. یہ ضمیر منفصل اور متصل نہیں ہے. قوت یاداشت بڑھانے کی کوئی دعا بتائیں. یہ جو رب اشرح لی آپ کو پڑھایا گیا نا، یہ اسی مقصد کی اور اسی غرض کی دعا ہے جو پہلے دن سے آپ کو کروائی جا رہی ہے. اور اس دعا میں اثر جب ہوگا جب آپ اسے پورے یقین، شعور اور ارادے اور نیت سے پڑھیں گے. یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے دربار میں جاتے ہوئے دی تھی. رات ہی کسی سے میری ملاقات ہوئی پشاور میں، اسی دعا پہ بات ہوئی، تو بتا رہی تھی کہ میرا سب سے چھوٹا بیٹا ہکلاتا تھا. ہکلانا ہوتا نا پراپر بات نہ کر سکنا. تو کہتے کہ ہمیں بہت پریشانی تھی، اور کسی نے ہمیں بتایا کہ ہر روز صبح کے وقت سو کر اٹھتے ہی 7 دفعہ رب اشرح لی پڑھے. تو کہتے چھوٹا تھا ہم نے اس کو یاد کروا دی. اور کہتے ہیں کہ اب آپ کبھی اسے بات کرتے ہوئے سنیں تو بالکل وہ پوری کی پوری ہکلاہٹ چلی گئی ہے. اور یہ واقعی بہت مفید دعا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہکلاتے تھے، اور فرعون کے دربار میں تبلیغ کے لیے جانا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی اور موسیٰ علیہ السلام پوری قوت سے بولے. آگے آپ پڑھیں گے کہ کتنی زبردست بات کی تھی. تو آپ سب لوگ اس کو پڑھتے جائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا.
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.